السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار رحم اللہ کا کفریہ عقیدہ، انجینئر علی مرزا نے اعلان برات کر لیا۔ صوفیہ نے ڈاکٹر اسرار کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ جو ڈاکٹر اسرار پر جو ہے کچھ یہ لگایا گیا تھا، کچھ انہوں نے بہت پہلے جو ایک بات کہی تھی کہ جنت ختم ہو جائے گا، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ بات جو ہے صوفیہ نے بولی، اور اس کے بارے میں جو ہے علی مرزا نے یہ جواب دیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور یہ جو معاملہ ڈاکٹر اسرار رحم اللہ کا ہے، یہ کیا ہے، اس چیز پر جو ہے علی مرزا نے روشنی ڈالی ہے، اور کہاں تک اس بات میں سچائی ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم جو بھی بات کہیں وہ حق کی بات میں کہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر چیز سامنے رکھیں۔ اللہ ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی گناہ کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں بھی ایک بھائی نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کوئی پرانی ویڈیو نکال کے نا کوئی 30-35 سال پرانی، جب وہ چاک کے ساتھ بلیک بورڈ کے اوپر پڑھا رہے تھے، وہاں سے وہ انہوں نے کہیں وہ دیکھ لی تھی، وہ نکال کے جی ہمیں بھیج دی کہ جی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنت بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا یار جہنم کے ختم ہونے کا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا نظریہ ہے، میرا ذاتی ایک کہنا ہے، لیکن جنت بھی ختم، پھر تو کام بھی مک گیا ہے، کیونکہ جنت اگر ختم ہو جانی ہے پھر تو یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو بیان القرآن میں تو ایسی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے بیان القرآن سنا ہے، اس میں انہوں نے ان آیات کے اوپر پوری بحث کی ہے قرآن حکیم کی، لیکن اس میں انہوں نے صرف جہنم کے ختم ہونے کا ذکر کیا تھا، جنت کے ختم ہونے کا نہیں۔ تو خیر بعد میں انہوں نے ویڈیو بھیجی، تو وہ ویڈیو میں واقعی ڈاکٹر اسرار صاحب نے پتہ نہیں، اب وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی صوفیوں کے ساتھ بیٹھے نا اپنا بیڑا غرق کروا ہی لیتا ہے۔ تو وہ انہوں نے صوفیاء کے حوالے سے وہ وحدت الوجود کو کرتے کرتے پتہ نہیں گراہ بنا کے انہوں نے کہا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا سارے ہی دوبارہ اللہ کی ذات ہی صرف رہ جائے گی اور پھر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی نہیں جان جائے گی، ذات یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر، یہ صرف صوفیاء کا قول ہے، اگرچہ عقلی ہے منطقی ہے، لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، عشرت قطرہ ہے دریا میں توبہ توبہ۔ میں نے کہا جی ایسی تو جنت کے لیے پھر کوئی کوشش کرنی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں ہم تو اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے اپنی کتابوں کے ذریعے کیا ہے، ہاں جی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جہاں موت نہیں ہوگی، جہاں پہ کوئی بدحالی نہیں ہوگی، جہاں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی غمگین نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا اور اسے اپنا دیدار عطا کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں ان ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات نہیں کر رہا، یہ جو ڈمی میوزیم سے آئے ہوئے ہیں، یہ ڈمی میوزیم والے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب ان کو دکھا دیں، ڈاکٹر صاحب ایسا سامنے بھیج دو، میں اوریجنل والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ میرا حسن ظن ہے کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے۔ بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں، میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا، صرف عقیدوں پہ، عبارتوں پہ لگاتا ہوں۔ یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں، صرف کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی، ہاں استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ پورے قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے۔ یہ جرت تو محی الدین ابن عربی نے نہیں کی، یہ جرت تو ابن تیمیہ نے نہیں کی، انہوں نے آدھی جرت کی کہ جی دوزخ ختم ہو جائے گی، لیکن جنت ختم ہونے کا ذکر تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ ایون غامدی صاحب نے جرت نہیں کی، انہوں نے بھی مانا کہ جنت ختم نہیں ہوگی، البتہ جہنم کے ختم ہونے کے چانسز ہیں، لیکن یہ جنت
ڈاکٹر صاحب ساری جنت بھی ختم کرو ایسا. اور ڈاکٹر صاحب کا قصور نہیں ہے, جو بھی صوفیوں کے ساتھ لگے صوفی بیڑا غرق کرواتے ہیں, کیونکہ یہ بیٹھ کے ضرب تقسیمیں لگاتے ہیں. ان کا جو سورس آف نالج ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہوتا, یہ اللہ کی محبت میں بھی غلوف کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, صرف نبیوں کی محبت میں غلوف کرنا حرام, شرک یا کفر نہیں ہے, اللہ کی محبت میں غلوف کرنا بھی کفر ہے. کیونکہ پھر آپ اللہ کے ساتھ وہ صفات منسوب کر دیں گے جو اس کی ہے ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں, جنہوں نے وحدت الوجود کا یہ نظریہ دیا, یہ پوری کائنات اللہ کے وجود کا حصہ ہے, تو کیا یہ اللہ کی نفرت میں انہوں نے کہا یا اللہ کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. انہوں نے کہا ہم مان ہی نہیں سکتے اللہ کے سوا کوئی وجود ہے. تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ انسان بھی رب ہے, ہاں درخت بھی رب ہے, گھوڑا بھی رب ہے, اسی کے جز کے ٹکڑے ہیں یہ سارے. یہی پینتھیزم کا عقیدہ ہندوؤں کے ہاں بھی آیا, ہماؤس. اور وحدت الوجود کی بگڑی بھی شکل یہاں پہ بھی آئی, اگرچہ بعض صوفیاء اس کی تعویل کرتے ہیں جی ہم یہ والا وحدت الوجود مراد نہیں رہتے. اور یہی ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی وحدت الوجود کے مسئلے میں. پھر جب میری ان سے ملاقات ہوئی 2008 میں, تو انہوں نے کلیئر کٹ مجھے کہا کہ میں صوفیاء والے وحدت الوجود کو بالکل کفر شرک سمجھتا ہوں. یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے کہ اس کائنات کا وجود ایک ہستی کی وجہ سے قائم ہے, باقی میں خالق اور مخلوق کا وہ فرق سمجھتا ہوں, ہم اس کا حصہ نہیں ہے. میں نے کہا جی بس میرا اور آپ کا تو اختلاف اب ختم ہو گیا اس معاملے میں. انہی چیزوں پہ پھر اہل حدیثوں نے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر فتوے لگائے تھے. بر شکر ہے مجھے تو ان کی وفات سے 2 سال پہلے جو ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا جی یہ ایسا نہیں ہے. لیکن یہ اب اتنے سالوں کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے, وہ تو خیر بہت پرانی ہے ان کی ویڈیو, وہ کوئی 80s کی ویڈیو ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ان کی اس ایج کی ہے جب وہ لرن کر رہے تھے چیزیں, اور آہستہ آہستہ جب انہوں نے سیکھ لی تو پھر انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کسی بھی شخصیت کو آپ نے اتھارٹی نہیں ماننا. اتھارٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے, بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی کو بڑے سے بڑا بزرگ ہو, اسکالر ہو, عالم ہو, امام ہو, مجتہد ہو, ایون کوئی صحابی بھی ہو, وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کسی معاملے میں. اب یہاں پہ بھی میں کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں بڑوں سے بھی, لیکن فائنل اتھارٹی قرآن و سنت کو آپ نے ماننا ہے. بالکل یہ کلیئر کٹ ہے. یہ چونکہ آپ کا سوال آیا تھا لہذا میرے پہ کیفیت طاری ہوئی تو میں نے یہ سارا کا سارا اس میں بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کے نظریے میں تو نہ جہنم نے ختم ہونا ہے نہ جنت نے ختم ہونا ہے. باقی یہ اللہ کے معاملات ہیں. جہنم یعنی دوزخ وہ اس کی وعید ہے, وہ چاہے تو ختم بھی کر دے, اس سے اس کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ جنت کو ختم کرتا ہے پھر صفت عدل بھی چیلنج ہو گئی, پھر اس کی وعدہ خلافی والا معاملہ بھی ہو گیا, پھر تو قرآن کتابوں کا مقدمہ یہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. سیدھی سی بات ہے. تو ایسا عقیدہ تو بالکل رکھنا کفر کے اوپر مبنی ہے. گمراہی نہیں ہے یہ جناب, کفر کے اوپر مبنی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, گمراہی بہت چھوٹا ورڈ ہے, ایٹ لیسٹ کفر ہے اور قرآن کے خلاف ہے. باقی یہ جو بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 60 سال کے شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہو. جی ہونا چاہیے. یہ 60 سال کے عوض نہیں ہے سزا, اس جرم کی انٹینسٹی کے عوض ہے. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر بغیر توبہ کیے بندہ مر جائے اور وہ جرم اس نے ایک دن کے لیے بھی کیا ہے, اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہی بنتی ہے, کیونکہ جرم بہت بڑا ہے. باقی یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ کہیں ظلم تو نہیں لازم آ رہا, اللہ کی صفت عدل تو چیلنج نہیں ہو رہی, یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے کیا حالات و واقعات دیے تھے اور وہ مکاری کرتا رہا, اس نے حق قبول نہیں کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء نے سمجھ نہیں, اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے. کتنے پولیٹیشنز ہیں جب اپنی جماعتیں چھوڑتے ہیں تو بعد میں بالکل 180 ڈگری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. آج دیکھیں وہ سارے صحافی جو اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ جی اس زمانے میں 2018 میں ہم لوگ الیکشن جیت کے آئے ہیں, آج وہ بھی مان رہے ہیں نہیں جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جتایا تھا, اب اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹی کو جتا رہی ہے. لو جی اجماع امت ہو گیا جی, ہو گیا نا. اس وقت نہیں تھے مانتے, مان گئے نا آپ.
تو وقت کے ساتھ انسان مان جاتا ہے ان چیزوں کو. تو اس کا مطلب ہے اس وقت بھی انہیں سمجھ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, جان بوجھ کے مکرے بنے ہوئے تھے. چلیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. آخرت کے بارے میں جو کوئی مکرا بن گیا اور آپ کو بڑا ترس آ رہا ہے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی اس لیے یہ کر رہا ہے, وہ اللہ کو پتا ہے یہ مکرا بنا ہوا ہے یا سمجھ آ رہی ہے. یہ آپ نے حساب نہیں لینا, اللہ نے لینا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ حق اسے دکھا نہ دے. ذہن میں رکھیے گا, یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ 100 سال کی زندگی ہو, کسی کو 20 سال میں بھی وہ حق دکھایا جا سکتا ہے جو دوسرے کو 60ویں سال میں جا کے دکھایا جائے. وہ 60 سال تک زندہ رہے گا وہ حق دیکھنے کے لیے. یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں نے حق دکھانا ہے, لہذا ترس نہ کھائیں اس حوالے سے. اور اس کے لیے آپ دین کو بدل دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں. اس کی بجائے دعوت و تبلیغ کا کام کریں, لوگوں کو سچائی بتائیں تاکہ وہ ہمیشہ کی جنتوں کو حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام جہنم سے خلاصی پا سکیں. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. اور آخری بات میں اس میں کروں گا کہ اس کائنات میں توحید, خدا کا کنسپٹ ہی ایسا کنسپٹ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو وہ خدا کا تصور ہے. روزانہ آپ کو سینکڑوں ہزاروں سگنلز ملتے ہیں, صرف اللہ اپنے ذات کے ساتھ پردے میں چلا گیا, اس کے علاوہ ہر چیز سامنے ہے, اس کی ذات سامنے نہیں ہے. باقی اس کی صفات کے ذریعے اس کی قدرتوں کا جو ظہور ہے وہ اتنا سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ظاہر چیز ہی نہیں ہے. کائنات میں اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا انسان کی نظر سے تو وہ ایک خدا کا کانسیپٹ تھا. لہذا اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے کہ کسی شخص کو شرک کرنے کے سبب ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکے. البتہ اگر وہ اس وعید سے خود ہی پیچھے ہٹے یا کسی کی سزا معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ سزا اگر معاف ہوئی بھی, تھیوریٹیکلی میں بات کر رہا ہوں, جنت میں وہ شخص پھر بھی نہیں جا سکتا. وہ قرآن کا فتویٰ ہے. ہاں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ تو وہ آ گیا الٹیمیٹ فتویٰ کہ شرک معاف نہیں ہوگا. لیکن بفرض محال اگر کہیں کوئی معافی والا ہوا معاملہ تو پھر وہ والی آیت ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم فقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش. جنت حرام ہے ایسے شخص کے اوپر. اگر اللہ تعالی جہنم کو ختم بھی کر دے جنت میں پھر بھی وہ نہیں جا سکتا کیونکہ پھر قرآن وائلیٹ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں, تو اس لیے میرے بھائی ان دقیق بحثوں میں پڑھنے کی بجائے چپ کر کے آخرت کی تیاری کریں, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی.